ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اور جو تقریر کرنے کے متعلق ایک ویڈیو آئی تھی کہ ان کے رقم لینا یا پیسے لینے کے بارے میں، تو اس کے اندر امامت کے تعلق سے بھی سوال چھوٹ گیا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں کہ امامت وغیرہ پہ جو تنخواہ لی جاتی ہے یا امام جو ہے پیسے لے کر امامت کرتے ہیں تو ان کی نماز یا ان کا یہ اس طریقے کا معاملہ جائز ہے۔ دیکھیں، اس طریقے کا معاملہ کہ امامت کے اوپر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو علماء کرام نے رواج کے عرف میں جاری ہونے کی بنا پر بحالت مجبوری اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا، اور یہ کہ قرآن مقدس سکھا کر اس کی اجرت لینا یا علم دین پڑھا کر، علم فقہ پڑھا کر، مسائل سکھا کر، نحو اور صرف وغیرہ سکھا کر اگر کوئی اس کی پیسے لینا چاہے تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے لیے مؤذن یا پھر مسجد کے امام کو تنخواہ دینا، تو یہ تمام صورتیں بھی علماء کرام نے جو ہے جائز قرار دی ہیں، یعنی کچھ صورتیں کہ جن سے دین کے اندر جو ان کی ضرورت ہے ان کو علماء کرام نے جو ہے نا جائز قرار دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ قرآن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اس کے لائق ہے کہ تم اس پر اجرت لو، اور اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے شرح جامع الصغیر کے اندر امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سکھانے پر اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد اعظم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے عبادت پر اجرت لینا یہ مطلقاً حرام ہے، مگر یہ کہ سوائے بعض چیزوں کے کہ علماء نے جس کو جائز کیا اس کے اندر قرآن پاک کا سکھانا ہے، اسی طرح اس میں اذان ہے، امامت ہے اور علم فقہ وغیرہ کا سکھانا ہے کہ یہ بحالت مجبوری رواج میں جاری ہونے کی بنا پر علماء نے اس کی جائز کی صورت نکالی۔ مثلا یہ کہ ایسا کام کی جو عبادت ہو جیسا قرآن مجید کا پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، تو اس کے لیے تو مطلقاً یہ حرام ہے اجرت لینا، اور مگر یہ کہ کچھ چیزوں کی جو علماء نے اجازت دی قرآن پاک اس میں سکھانا شامل ہے اور اس میں امامت بھی شامل ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا سکھانا، علم فقہ کا سکھانا، حدیث کا سکھانا، علم حدیث اور نحو وغیرہ، اور اسی طریقے سے امامت اور امامت مسجد کے لیے، امام کے لیے اور ان سب کے لیے اجرت لینا جو ہے وہ اس وقت جو ہے جائز کر دیا گیا، یعنی تو اس کے اوپر کوئی شرعی حرج نہیں ہے کہ اگر امام اس طریقے کے پیسے لیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اس سے نفرت کرنا بالکل بیکار ہے، یعنی بیکار کی چیز ہے۔ جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو اس کے تحت کام کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام اور مسجد کے جو ہوتے ہیں علماء کرام ہوتے ہیں تو ان کی بھی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ قوم اس چیز کو تو سمجھتی نہیں ہے کہ جیسا لوگوں کا نظریہ پہلے اور رویہ ہوا کرتا تھا ان کی خدمت کے تعلق سے ویسا نہیں ہوتا، اور یہ مجبوری کب پیش آئے کہ جب عوام نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا دیں اور ان کی ضرورت پہ سے نظریں ہٹا دیں، تو اس لیے مسجد کے امام ہے تو ان کے گھر گرہستی بھی ہوتی ہے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں ان کی بھی چند ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ ان کا گزارا جو ہے اتنا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ علماء اکرام نے نکالا کہ اگر ان کی تنخواہ لینا چاہیں تو وہ ان کو تنخواہ کو جائز کر دیا، کیونکہ آگے اگر وہ اس کی تنخواہ کو جائز نہ کریں گے، لوگ امامت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی مسجدوں کو کون سنبھالے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین کے اندر بہت زیادہ نقصان والی بات ہو جائے گی کہ اگر اماموں کی ضرورت پوری نہ ہوگی تو پھر وہ دنیا کی طرف رخ کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، ابھی اس کا جو خلاصہ میرے ذہن میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قوم سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ علماء کرام کی خدمت کیا کریں اور ان کے جو ہے ضرورت پر نظر بھی رکھیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، بالفرض اگر یہ دین کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی طرف نکل گئے تو آپ کو دین سکھانے والا کوئی نہ ہوگا، تو لہٰذا اب امام کو کیا ضرورت پڑی۔ اور آج آپ گھر کے اندر بھی کسی کو دیکھیں گے کوئی اپنے بیٹے کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا گزار بشر جو ہوتا ہے وہ بہت دشواری کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ وہ دشواری خود قوم نے ہی پیدا کی ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہی اپنے اولادوں کو اس طریقے سے فضیلت والے منصب پہ جانے سے روکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر امام تنخواہ وغیرہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے اور اس کی تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، اس کے اندر اس پہ کوئی بھی طنز وغیرہ کرنا یہ سخت حرام ہے، اور اس کی طعنہ زنی کرنا، اس کی غیبت کرنا یہ بھی سخت حرام ہے۔ اب اس میں ایک صورت یہ آتی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی حافظ کو بلاتے ہیں
اور اپنی جو ہے مسجد کے اندر یا اپنی دکان کے اندر یا اپنے کاروبار کے اندر وہ کسی مسجد یا مدرسے کے بچوں کو ایک فکس کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ روز ڈیلی یاسین شریف پڑھ دیا کریں، قرآن پڑھ دیا کریں، اور اس کے اوپر وہ پیسے لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر، تسبیح وغیرہ پر، یعنی ذکر اللہ کے اوپر اس طریقے سے یہ پیسے لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے۔ لینے والا بھی گناہ گار ہوگا، دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح امام اہل سنت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کی اجرت لینا یہ حرام ہے، یعنی یہ کہہ کر پیسے لینا کہ میں تمہارے گھر میں قرآن پاک پڑھوں گا اور یاسین شریف پڑھوں گا تو آپ اس کے مجھے پیسے دیجئے گا اتنے، تو یہ پیسے جو ہے وہ اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے وقت کا اجارہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا اجارے کے تعلق سے، جس کو میں نے لفظ ہیلا بول دیا تھا، آپ اس کو بھی درست کر لیں کہ وہاں جو لفظ ہیلا ہے وہ بھی اصل میں اجارہ ہی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر وہ بندہ اپنے وقت کا اجارہ کر لے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے، مثلا یہ کہ مدرسے سے کسی بچے کو یہ کہہ دے کہ آپ میری دکان میں روز ڈیلی سورہ بقرہ پڑھ دیا کریں، اور لیکن اس کو سورہ بقرہ کا ذکر نہ کرے، یہ کہہ دے کہ آپ 8 سے 9 میری دکان پر روز ڈیلی آ جایا کریں، اور 8 سے 9 یہ جو آپ کا ڈیلی کا 1 گھنٹہ ہے میں آپ کو اس 1 گھنٹے کے پیسے دوں گا، روز ڈیلی کے 20 روپے 50 روپے دوں گا۔ تو اگر وہ حافظ صاحب یا وہ طالب علم طے کر لے کہ ٹھیک ہے میں 1 سے یعنی 8 بجے سے 9 بجے تک یا 9 سے 10 تک جب آپ کی دکان کھلتی ہو، جو بھی ٹائم وہ فکس کریں گے کہ میں آپ کا جو ہے وہ اس میں ملازم ہوں، کہ میں اس وقت کو طے کرتا ہوں، پھر وہ اس سے وہ کام کچھ بھی لینا چاہیں وہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت میں بلا کے ان سے کہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھو میری دکان میں بیٹھ کے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور وہ اس وقت کے اس کو پیسے دے دے، تو پھر اس میں جو ہے وہ لینا دینا اس کا بالکل جائز ہے، یعنی تلاوت قرآن پاک پڑھ کے۔ مگر یہ کہ خاص تلاوت قرآن پاک کے لیے مانگنا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو میں قرآن پاک پڑھوں گا، یہ ناجائز ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امامت کے تعلق سے ایک بات اور بھی فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ امامت وغیرہ کے علم فقہ اور حدیث پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، مگر ان کے لیے آخرت میں ثواب کچھ نہیں۔ مثلا یہ کہ جو لوگ امامت پیسے لے کر رہے ہیں، تنخواہ لے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ تنخواہ امامت ہی کی لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ثواب نہیں ہے، اور اگر انہوں نے وقت کا اجارہ کر رکھا ہے تو پھر ان کے لیے ثواب کی صورت ہو سکتی ہے اور امامت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پھر کسی امام پر یہ طعنہ زنی کرنے کے لیے اب خود فیصلہ نہ کر دینا کہ فلاں کو تو ثواب مل ہی نہیں رہا، اس نے امامت کی اجرت کی، کیونکہ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ وقت کا اجارہ ہوتا ہے تو خود کسی کی غیبت کرنا یا اپنی عقل سے اندازہ لگانا کہ اس کو ثواب جو ہے وہ نہیں مل رہا کیونکہ امامت کے یا تنخواہ کے پیسے لیتے ہیں، امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ آپ کے حق میں درست نہیں ہے، لہٰذا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے جو لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اکثر امامت میں وقت کا اجارہ کرتے ہیں، امامت کی تنخواہ نہیں لی جاتی، اور پھر بھی اگر کہیں لی جا رہی ہو تو شریعت نے جس چیز کو روا رکھا ہے تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ امام صاحب تنخواہ پہ جو ہے وہ امامت کرتے ہیں تو پھر یہ تو قوم نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے کہ مجبوری میں اس چیز کو جائز قرار دیا گیا۔ آپ ایسی کمیٹی تنظیم بنائیں اپنے علاقے کی کہ امام صاحب کی خدمت کریں، جب قوم نے خدمت ختم کر دی ہے یا وہ خدمت جو کرنی چاہیے ان کی ضرورتوں کو وقت کے حساب سے سمجھنا چاہیے کہ جتنے میں 10 سال پہلے گزارا ہوتا تھا اب اتنے میں 10 سال آگے گزارا نہیں ہوگا، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، تو وہ اس طریقے کا معاملہ پھر نہیں کریں گے۔ ورنہ پھر یہ کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی گھر کی ضرورت ہوتے ہیں، امام کو کوئی مسجد میں کبھی جا کے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہی ہے مفتی صاحب کی بات کہ اگر وہ لوگ کاروبار کی طرف آئیں گے، اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے تو اپنی مسجدیں سنبھال لینا، پھر آپ علماء بھی لے آنا تقریر بیان وغیرہ کے لیے، جب عالم دین اس طرف آئیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس لیے مجبوری کی حالت میں اس چیز کو علماء نے جائز کیا، اور جس چیز کو علماء نے جائز کیا ہے تو اس کے اوپر طعنہ زنی یا طنز وغیرہ نہیں کرنے چاہیے۔ پتھر میں اصل لالے پرن